بارش آسمان سے یوں برس رہی تھی جیسے بادل ٹوٹ کر دھرتی پر بکھر گئے ہوں۔ گلیوں میں پانی بہہ رہا تھا اور اسی بھیگی ہوئی رات میں ایک چھوٹی سی پرچھائی تیز قدموں سے بھاگ رہی تھی۔ وہ کسی امیر گھرانے کی بچی نہیں تھی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بارش سے بھیگ کر چہرے سے چپکے ہوئے، مگر آنکھوں میں ایسا خوف تھا جو اپنے لیے نہیں تھا، کسی اور کی جان بچانے کے لیے تھا۔ وہ بار بار خود سے کہہ رہی تھی، امی کہتی تھیں اگر سچ سامنے آ جائے تو خاموشی گناہ بن جاتی ہے، اور اسی ایک جملے نے اس کے ننھے دل میں ہمت بھر دی تھی۔ اس بچی کا نام تھا علیزے، عمر مشکل سے 11 سال، جس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ وہی سچ بولے گی جو اس نے 3 دن پہلے سنا تھا۔ بارش سے بھیگی تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی وہ سڑک پار کر گئی۔ ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے ہارن، ٹائروں سے اچھلتا پانی، لوگ چھتریاں لیے بھاگ رہے تھے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بس ایک جگہ تھی، نواب پورٹ ریسٹورنٹ، جہاں شہر کے امیر ترین لوگ ڈنر کرنے آتے تھے، اور آج وہاں کوئی زہر کھانے والا تھا۔ ریسٹورنٹ کے باہر بڑے بڑے لیمپ جل رہے تھے، گارڈز چھتریاں پکڑے کھڑے تھے، فضا میں عمدہ عطر اور بارش کی ملی جلی مہک پھیلی تھی۔ علیزے وہاں پہنچی، ہانپ رہی تھی، بالکل بھیگ چکی تھی، کپڑے جسم سے چپکے ہوئے تھے، مگر چہرے پر خوف نہیں تھا، صرف ہمت۔ اس نے دل کو سنبھالا اور گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گارڈ نے روک کر کہا، ارے کہاں، اندر نہیں جا سکتی، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے گارڈ کا ہاتھ جھٹکا اور تیزی سے بھیڑ میں سے گزرتی اندر بھاگی۔ اندر روشنی تھی، موسیقی تھی، کہکے تھے، اور ان مہنگی ہنسیوں کے درمیان ایک معصوم مگر کانوں کو چیر دینے والی چیخ گونجی، کھانا مت کھائیے۔ پورا ہال ایک لمحے میں تھم سا گیا، ہر آنکھ اس بھیگی ہوئی بچی کی طرف مڑ گئی۔ کسی نے کہا یہ کون ہے، کسی نے کہا پاگل لگتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں جو خوف اور سچائی تھی اس نے سب کو خاموش کر دیا۔ ٹیبل نمبر پر نیلے سوٹ میں بیٹھا تھا بڑا بزنس مین نواب شہروز، چہرے پر اعتماد، ہاتھ میں چمچ اور سامنے گرم کھانے کی پلیٹ۔ علیزے اس کے پاس پہنچی، ہانپتے ہوئے کہا، یہ کھانا مت کھائیے، اس میں زہر ہے۔ شہروز کی انگلیاں ہوا میں رک گئیں، لوگوں کی سانسیں تھم گئیں۔ کیا تم نے؟ اس کی آواز مدھم لیکن لرزتی ہوئی تھی۔ علیزے نے حوصلہ جمع کیا، 3 دن پہلے میں آپ کے بنگلے کے باہر بارش سے بچنے کے لیے جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کی بیوی کو کسی آدمی سے کہتے سنا، شہروز کل تک مر جانا چاہیے، میں اس کے کھانے میں زہر ملوا دوں گی، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پورا ریسٹورنٹ سناٹے میں ڈوب گیا۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا، شہروز کی بیوی عائشہ باہر آئی، چہرے پر مصنوعی حیرت لیکن آنکھوں میں کھلبلی۔ وہ بولی، یہ بچی کسی یتیم خانے سے بھاگی ہوئی لگتی ہے، اسے باہر نکالو۔ مگر شہروز کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، اس نے ہاتھ اٹھایا، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حال میں جیسے آگ سی لگ گئی ہو، مگر کسی میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ علیزے ایک کرسی کے کنارے کھڑی کانپ رہی تھی، مگر نظر اس کی سچی تھی۔ شہروز ایسا ایسا کھڑا ہوا، وہ علیزے کے چہرے میں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی ساری زندگی کی گمشدہ کہانی اچانک سامنے آ گئی ہو۔ اس نے نرم مگر ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا، بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ علیزے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، لیکن شہروز کو اس بچی میں اپنائیت محسوس ہوئی، تو اس نے مزید پوچھا، اور تمہاری امی کا نام؟ نسرین۔ یہ سنتے ہی شہروز کا چہرہ جیسے پتھر بن گیا، اس کی سانس رک گئی، ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ اس نے بے یقین لہجے میں پوچھا، تمہارے کندھے پر چاند کے نشان جیسا ایک پرانا داغ ہے؟ علیزے نے احساس سے دوپٹہ ہٹایا، کندھے پر وہی پرانا نشان تھا، جیسے کسی نے بچپن میں گرم پانی سے جلا دیا ہو۔ شہروز کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ نسرین نے بتایا تھا، بچپن میں حادثہ ہوا تھا۔ اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی، حال میں زہریلا ثبوت پھیل گیا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ کیپٹن رحیم نے آگے بڑھ کر کہا، سر کھانا سیل کر دیا ہے، لیب بھیج رہے ہیں۔ شہروز نے سر ہلایا اور سب کو ریسٹورنٹ سے باہر نکال جانے کو کہا۔ چند لمحے میں بڑی سی جگہ میں صرف 2 لوگ رہ گئے، علیزے اور وہ آدمی جو شاید برسوں بعد پہلی بار اتنا ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، تم نے بہت بڑا الزام لگایا ہے، تمہیں معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ علیزے نے ہمت سے کہا، جی، مگر میں نے جھوٹ نہیں بولا، امی کہتی تھی اگر کسی کی جان پر بن جائے تو سچ چھپانا گناہ ہے۔ شہروز کی آنکھیں بھر آئیں، اگر تم نسرین کی بیٹی ہو تو تم میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہو۔ اس نے تھکے قدموں سے کھڑے ہو کر مینیجر کو آواز دی، کھانا سیل کر دو اور عائشہ کو گرفتار کرو۔ باہر ایک شور اٹھا، میڈیا، کیمرے، لائٹس۔ عائشہ کو ہتھکڑی میں گاڑی تک لے جایا جا رہا تھا، وہ چلائی جا رہی تھی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، مگر اب کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرتا تھا۔ علیزے کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ دنیا جسے وہ کبھی باہر سے دیکھتی تھی آج اسی دنیا کے وسط میں کھڑی تھی، مگر اپنے سچ کے ساتھ۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شہروز نے کہا، بیٹی میرے ساتھ میرے گھر چلو، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے علیزے نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش تھم چکی تھی، لیکن اس کے دل میں برسوں سے برسنے والا خوف بھی تھم چکا تھا، جیسے پوری کائنات نے اس کی سچائی کی گواہی دے دی ہو۔ اب ہاؤس
پہنچ کر دروازہ کھولا، اندر چمکتی ہوئی راہداری، سنہری لیمپ، گھروں کی وہ خاموشی گرمائش جو کبھی علیزے نے محسوس ہی نہ کی تھی، مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا ڈر تھا کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو۔ شہروز نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈرو مت، یہ گھر اب تمہارا ہی ہے اور تمہارا حق ہے۔ اس نے نوکرانی کو کہا، اس کے لیے گرم دودھ اور نئے کپڑے لاؤ اور اسے آرام کرنے دو۔ علیزے اپنے کمرے میں پہنچی، نرم بستر، خوشبودار کمبل، کھڑکی سے آتی ہلکی چاندنی، یہ سب اس کے لیے کسی اور جہان جیسا تھا۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور برسوں سے روکی ہوئی سسکیاں بہنے لگی، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں، سکون کے تھے۔ شاید پہلی بار کسی نے اسے نام لے کر پکارا تھا، پہلی بار کسی نے کہا تھا بیٹی۔ وہ سرگوشی میں بولی، امی، میں نے آج سچ کہا، کیا آپ مجھ پر خوش ہوں گی؟ صبح اخبارات میں ایک ہی سرخ تھی، غریب بچی نے بزنس مین کی جان بچائی۔ اگلی صبح شہروز اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا اخباروں کی شہ سرخیاں دیکھ رہا تھا۔ سامنے میز پر نسرین کی ایک پرانی تصویر رکھی تھی، بالکل اسی مسکراہٹ کے ساتھ جسے وہ برسوں سے بھولنے کی کوشش کرتا رہا تھا مگر بھلا نہ سکا۔ اس نے تصویر کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، نسرین، اگر تم سن رہی ہو تو جان لو تمہاری بیٹی اب محفوظ ہے اور میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، رحیم اندر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک سیل بند لفافہ تھا۔ شہروز کی دھڑکن یک بار کی تیز ہو گئی۔ رحیم نے کہا، سر، ڈی این اے رپورٹ آ گئی ہے۔ کمرے میں اتنا سکوت چھا گیا کہ سانسوں کی آواز تک سنائی دیتی تھی۔ علیزی دروازے میں کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سوالوں سے بھری ہوئی تھیں۔ شہروز کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے لفافہ کھولا تو اندر صرف ایک سطر لکھی تھی، ڈی این اے میچ مثبت، علیزے شہروز خان اور نسرین کی ہی بیٹی ہے۔ شہروز کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ علیزے کی طرف دیکھنے لگا، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ بول نہ پائے، بس آگے بڑھا اور اس ننھی سی بچی کو سینے سے چمٹا لیا۔ علیزے کی آنکھوں سے بھی آنسو بہر نکلے مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اب امی خوش ہوں گی نا؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ بہت، میرے دل کی روشنی، شہروز نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ اسی شام پریس کانفرنس رکھی گئی، بڑی اسکرینیں، مائک، صحافیوں کا ہجوم۔ شہروز کے ساتھ علیزے بھی تھی، سفید سوٹ میں، اعتماد کے ساتھ، مگر آنکھوں میں وہی معصوم چمک۔ شہروز نے مائک ہاتھ میں لیا، میری بیوی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے مگر اس بچی نے مجھے دوبارہ انسان بنایا۔ یہ میری بیٹی ہے، صرف رشتے سے نہیں، سچائی سے۔ حال میں سرگوشیاں اونٹی، پھر علیزے نے آہستہ سے مائک تھاما۔ امی کہتی تھیں، اگر کوئی تمہیں جھوٹ کے راستے پر دھکیلنے کی کوشش کرے تو سچ کو ڈھال بنا لینا۔ میں نے صرف یہ کیا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس خاموش نہیں رہی۔ اس کی آواز چھوٹی تھی مگر ہر لفظ میں اتنی سچائی تھی کہ پورا ہال تالیاں بجانے لگا۔ اسی لمحے عدالت سے خبر آئی، عائشہ کی ضمانت کی درخواست مسترد۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، یہ صرف قتل کی کوشش کا کیس نہیں، یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ تھی۔ اور جیت کس کی ہوئی؟ جس نے بغیر طاقت کے، بغیر سہارا، صرف سچ کے زور پر کھڑے ہونے کی ہمت دکھائی۔ باہر اچانک بارش شروع ہو گئی مگر اس بار وہ خوف کی نہیں، رحمت کی بارش تھی۔ علیزے بالکنی میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، ہر بوند اسے نسرین کی آواز جیسی محسوس ہوئی۔ بیٹی، سچ کی آواز کبھی ڈوبتی نہیں۔ شہروز کے پاس آیا، اس نے علیزے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، اب یہ گھر میرا نہیں، تمہارا ہے۔ علیزے نے چونک پر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اگلے دن جب اخبار نکلے تو ہر صفحے پر ایک ہی سرخی تھی، سچ کی بیٹی، علیزے شہروز خان۔ نیچے لکھا تھا، اس بچی نے امیر کے شہر کو انسانیت کا سبق یاد دلایا۔ خون نہیں، سچائی سب سے بڑا رشتہ ہے۔ شام کے وقت نواب ہاؤس کے باہر ایک چھوٹا سا اسکول کھولا گیا جس کا نام رکھا گیا نسرین امید مرکز، جہاں کوئی بچہ بھوکا نہیں سوتا اور کوئی تعلیم سے محروم نہیں رہتا۔ علیزے بچوں کے درمیان کھڑی تھیں۔ اس نے وہی بات کہی جو اس کی امی ہر رات اسے کہتی تھی، اگر سچ بولنا مشکل لگے تو ڈر سے مت بھاگنا، بس اپنے دل سے جھوٹ نہ بولنا۔ شہروز دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی دنیا مکمل ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی بیٹی نے صرف اس کا نام روشن نہیں، اس کی سوچ بھی ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ رات کو جب علیزے نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند کے گرد ہلکی روشنی پھیلی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دل میں ماں کو یاد کرتے ہوئے احساس سے کہا، امی، میں نے دیکھ لیا ہے سچ کے راستے پر۔